السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ سب کی عید امید ہے کہ بہت ہی اچھی گزری ہوگی انشاءاللہ، اور میری عید بھی بہت اچھی گزری۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت سی معلومات جو کہ آپ کی صحت کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے۔ بلڈ پریشر بہت عام مسئلہ ہے، شوگر بہت ہی عام مسئلہ ہے، کڈنیز کی پرابلم، کولیسٹرول کی پرابلم، گردوں اور مثانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، بالوں کے، سکن کے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز ان سب کا علاج ہو سکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس معلومات کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ سکپ کر کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ تک پوری معلومات نہیں پہنچے گی اور آپ اس ادھوری معلومات کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پورے ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہے جگہ جگہ کون سی تکلیف ہے، کون سی بیماری ہے، کس کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، وہ چیز کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اور یہ ہے میتھی دانہ۔ یہ دیکھیے، میتھی دانہ جو ہے وہ کہہ کے ہم میتھرے مراد لیتے ہیں۔ میتھرے ڈیفرنٹ ہے اور میتھی دانہ ڈیفرنٹ ہے۔ میتھی دانہ بالکل چھوٹے چھوٹے جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ رائی کے دانوں کے برابر ہوتے ہیں، اور میتھی دانہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ شکل اور کلر ان کا ایک جیسا ہے، ایک جیسے پودوں سے یہ آتے ہیں۔ ایک کے پودے کے پھول وائٹ ہوتے ہیں اور دوسرے کے پودے کے پھول یلو ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ فرق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے یا بڑی مکھی کا شہد، دونوں شہد ہیں لیکن دونوں کے حواس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ تو ایگزیکٹلی میتھی دانہ اور میتھرے سیم چیز ہے کہ وہ دونوں کے شکل اور کلر سیم ہے، صرف سائز میں فرق ہے، لیکن ان کی جو حواس ہیں یعنی ان کے فوائد ہیں ان میں فرق ہے۔ میتھرے ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنے اچار وغیرہ بنانے میں، یا پھر میتھرے ڈالے جاتے ہیں جب چاول یا کھچڑی وغیرہ جو بنائی جاتی ہے اس کے اندر استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن میتھی دانہ جو ہے وہ حکیم جو ہیں انہوں نے اپنی دوائیوں میں ہمیشہ میتھی دانے کو ہی استعمال کیا ہے، اور اسی کے زیادہ فوائد سامنے آئے ہیں۔ پڑھنے لکھنے میں میتھی دانہ کے فوائد ہی بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ جو بیماریاں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور کڈنی کے مسئلے مسائل، یہ سب جو ہے میتھی دانہ کے ساتھ آپ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ تو وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے اگر آپ کو کولیسٹرول ہے یا پھر خون گاڑھا ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کو بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے، کسی کی جو ہے ہارٹ کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ رگوں میں خون جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے، اس صورت میں میتھی دانے کا استعمال بہت فائدہ مند پایا گیا ہے۔ اور کولیسٹرول کو تو یہ بڑی اچھی طریقے سے چربی وغیرہ کو توڑتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اور بالکل کولیسٹرول فری آپ ہو سکتے ہیں۔ اور فیٹی لیور بھی اس کے ساتھ بالکل اس فیٹ کو وہ شیڈ کر دیتا ہے میتھی دانہ، اور لیور جو ہے وہ بالکل کلینز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گردے اور مثانے اور لیور کے جو اس کو ڈیٹاکسیفائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میتھی دانہ کا پانی بنا کے پیجئے۔ اور اس کا پانی کیسے بنانا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوگر کو آپ بھی اسی پانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی پانی کے ساتھ، اور اسی طرح بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں میتھی دانہ کے پانی کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو آپ ایک گلاس پانی کے اندر ½ ٹی اسپون میتھی دانے کے بھگو دیجئے، اور صبح اٹھ کے نہار منہ آپ نے وہ پانی پی لینا ہے اور میتھی دانہ کو چبا چبا کر کھا لینا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز بھی، آپ کے جوڑوں کا درد، آرتھرائٹس، وہ بھی میتھی دانہ کے استعمال سے بالکل جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے میتھی دانے کے
کچھ سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، سوائے اس کے کہ یہ تھوڑا سا گرم لگ سکتا ہے طبیعت کو، خون میں تھوڑی تیزی ہو سکتی ہے، یا پھر ہیڈک ہو سکتی ہے، یا پھر تھوڑا سا نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے۔ نیند کے مسئلے کے لیے آپ جب میتھی دانہ کو بھگوتے ہیں تو 11 بادام بھگو دیجئے، تھوڑی سی خشخاش بھی بھگو دیجئے، یا 11 بادام سے تھوڑے اوپر کر لیجئے۔ ان کو آپ میتھی دانہ کا جب آپ استعمال کر چکیں تو ان کو بھی استعمال کر لیجئے، چاہے آپ وہ سردائی سی جو ہوتی ہے بادام اور سبز الائچی اور خشخاش کے ساتھ جو صبح بنا کے پی جاتی ہے، وہ اگر بنا کے پی لیں گے تو نیند کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ پرابلم نہیں ہوگی، برین کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر طبیعت پہ گرمی لگ رہی ہے اور یعنی گرم لگ رہا ہے طبیعت کو اور ہیڈک کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ اس کے ساتھ دودھ اور دہی کا استعمال کیجیے۔ دہی کو پھینٹ لیجئے، دودھ کے ساتھ مکس کر لیجئے، وہ پی لیجئے، یا پھر دہی میں میتھی دانے کا پاؤڈر مکس کر کے ½ ٹی اسپون، تو اس میں تھوڑا سا دودھ مکس کر کے تو اس کو پھینٹ کے وہ آپ پی سکتے ہیں، لسی بنا کے پی سکتے ہیں۔ اور تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ جب میتھی دانہ بھگوئیں تو اس کے اندر ½ ٹی اسپون سوکھا دھنیا بھی بھگو دیجئے۔ تو یہ وہ حل ہیں جو آپ، یہ اتنی فائدہ مند جو چیز ہے اس کو استعمال کر کے تو آپ دیگر فائدوں کے ساتھ اس کے جو چھوٹے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ان پہ عمل کریں گے اور اس کو بہت فائدہ مند پائیں گے۔ اور اس کے استعمال ہماری بیوٹی میں ہوتے ہیں، بالوں کو بڑھانے کے لیے اس کا تیل بنایا جا سکتا ہے، اور چہرے کے اوپر اگر یعنی ایکنی پروون سکن جو ہے اس کو کلین کرنے کے لیے، ایکنی سے چھٹکارے کے لیے اس کا پاؤڈر کا آپ لیپ بنا لیجئے اور اس کو اپنے فیس کے اوپر لگائیے، تو وہ آپ کا فیس بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ سکن کی کنڈیشن بہت پیاری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس معلومات سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا استعمال ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتے ہیں۔ آپ نے اپنی باڈی کی لینگویج کو، ری ایکشن کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو میں نے آپ کو حل بتائے ہیں، سوکھا دھنیا، یوگرٹ، دہی اور بادام، خشخاش کا مکسچر، ان کو آپ نے ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادات اور دعاؤں میں خلوص پیدا فرما کر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی کسی اور اچھی سی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔